اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بنا ہوا گوشت کھانا یہ سنت ہے؟ تو بنے ہوئے گوشت کے متعلق پہلے بات تو یہ ہے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ یہ سورت ہود کی آیت نمبر 69 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے سلامتی کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کہا، تو آپ نے بڑی جلدی کی وہ لے کر آئے آپ حنیذ۔ جو لفظ حنیذ ہے یہ جو ہے بنے ہوئے گوشت پر بولا جاتا ہے، اس کا یہ واضح مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بنا ہوا گوشت تناول فرماتے تھے، اور اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور وہ انہوں نے اس کی مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بذات خود بنا ہوا گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا ہے۔ آپ کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ عن الحارث بن جزئی الزبادی رضی اللہ تعالی عنہ قال اکلنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المسجد لحما قد شوبیا۔ حضرت حارث بن جزئی زبادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم جانے جاننا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بنا ہوا گوشت تناول فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کو تناول فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس کو تناول فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بنا ہوا گوشت کا پہلو پیش کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو نہ کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بنا ہوا گوشت کھانا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تناول فرماتے تھے، نبی کریم علیہ السلام بھی تناول فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی تناول فرماتے تھے، تابعین بھی تناول فرماتے تھے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بنے ہوئے گوشت کھاتے آئے ہیں اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ اگر ہم فوائد کی بات کریں تو جو طب نبوی ہے ابن قیم جوزی کی، اس میں کوئی چیزیں میں نے یہ بیان کی ہیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے پیج نمبر 409 پر طب نبوی میں کہ سب سے عمدہ بنا ہوا گوشت ایک سالہ بھیڑ کا ہوتا ہے، پھر نوخیز بچھڑے کا ہوتا ہے جو خوب فربا ہو، اور اس کا مزاج ہار رطب مائل بھی یبوست ہوتا ہے، یہ سودا خوب پیدا کرتا ہے، یہ تندرست اور توانا اور ریاضت کرنے والوں کی غذا ہے، اس کو پکا کر کھانا زیادہ مفید ہے، معدہ پر گرانی نہیں ہوتی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دھوپ کی حرارت میں بنا ہوا گوشت بہت زیادہ مضر ہوتا ہے، یعنی جو دھوپ کی حرارت میں بنا ہوا گوشت ہے وہ نہیں کھانا چاہیے۔ آپ نے کہا ہے کہ انگاروں پر بنا ہوا گوشت شولوں پر بنے ہوئے گوشت سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک بنا ہوا گوشت ہوتا ہے جو شولوں پر بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو انگاروں پر بنا گیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو انگاروں پر بنا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور انگاروں پر بنے ہوئے گوشت کو ہی حنیذ کہتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو پیش کیا اور اپنے مہمانوں کو پیش کرتے تھے۔ فرشتے جو تھے وہ چونکہ نہیں کھاتے تھے، وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو ان کے مہمان تھے وہ اس کو کھاتے تھے۔ تو جو بنا ہوا گوشت ہے وہ واقعتاً سنت محمدی بھی ہے اور سنت ابراہیمی بھی ہے۔